Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region. We urge our international partners to refrain from endorsing positions that are one-sided and divorced from ground realities. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی الزامات ہیں اور یہ بھی جس طرح کی ویپنری ٹرانسفر کا یہ سارا معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں بالکل اعتراضات ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ تمام ممالک ہمارے لیے اہم ہے. اسی طرح سفیروں کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ ایک معمول کا معاملہ ہے. امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے معاملے کے اوپر بھی ان سے سوال انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ وہاں پہ غیر قانونی طور پر تارکین وطن رہیں, تو وہ دیٹ از بٹوین اس. لیکن حسن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات کو اور جو ہمارے ریجن کے اندر جو اس وقت حالات و واقعات بن رہے ہیں, سرٹنلی پاکستان جو ہے ہمیشہ کھٹکتا ہے انڈین لابیز کی آنکھوں میں, اور بینگ دا سول سپر پاور ان ٹرمز آف ہماری جو نیوکلیر ہماری ایبلٹیز کیپیبلٹیز ہیں, تو وہ بھولتے نہیں ہیں کہیں پہ بھی ہو, پاکستان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات 100% درست ہے. ہندوستان کا جو چہرہ ہے, مکروہ چہرہ, وہ دنیا نے دیکھا ہے. اسٹیٹ ٹیررزم یہ خود کرتے ہیں, الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کینیڈا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قتل کروائے, اور جس طریقے سے باقی دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کا جو دیکھیں جو مشترکہ اعلامیہ ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نریندر مودی صاحب کی ملاقات تھی, اس میں تو امریکہ نے وہی باتیں کی جو اس کے نیشنل انٹرسٹ میں تھی. یعنی کوئی ہندوستان کے ساتھ کوئی زیادہ پیار نہیں تھا, بلکہ چائنا کے مقابلے میں ایک جو ہے وہ ایک سائز وائز جو بڑا ملک ہے اس خطے کے اندر, جو وقت پڑنے پر جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے چائنا کو, یا ان کو ایک قسم کی آنکھیں دکھا سکتا ہے, تو وہ ہندوستان ہے, پاپولیشن وائز بھی اور سائز وائز بھی. لیکن کیا وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ چائنا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. تو یہ F-35 دیے, جو اربوں ڈالر کے جو فوجی سامان دیں گے, تو وہ اپنی سیلز بھی کی, یعنی اپنا جو سامان ہے وہ بھی ان کو دیا, اور وہ بھی یعنی جو ریٹ ہے مارکیٹ ریٹ اسی کے اوپر ہی دی جائیں گی. ایون کہ اس کے علاوہ جو بات ان کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری جو پروڈکٹ جاتی ہیں ہندوستان میں اس کے اوپر 80% ڈیوٹی ہے, اور ہمارے پاس جب آتی ہیں ہندوستانی پروڈکٹس تو ہم 20% ڈیوٹی چارج کرتے ہیں, تو پھر اس کو بھی کارپوریٹ ریٹ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. تو اب اس قسم کی باتیں جو جتنی بھی ہیں, مطلب اوور آل ساری چیزیں دیکھ لیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے بالکل, اور ہندوستان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جتنا سامان ہندوستان کو ملے گا تو اس نے کبھی چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا, ہندوستان نے چائنا کی طرف تو منہ بھی نہیں کرنا. یہ اگر انہوں نے کبھی استعمال کیا تو خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے لیے ہوگا, تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی یہ چیز الارمنگ ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جی ہمارے جو میزائل پروگرامز ہیں اس کے اوپر جو ہے سینکشنز لگائی جاتی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے جس ملک کے ساتھ ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور ہماری کشیدگی آج بھی قائم ہے, اس کو آپ اتنا جو ہے وہ بھاری اسلحہ دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ان کو اتنے جدید جو ہے ٹیکنالوجی کے F-35 فائٹر جیٹس جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی تشویش جو ہے وہ درست ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کو اور باقی دیگر ممالک کو بھی جو ہے نا وہ آواز اٹھانی چاہیے جو خطے کے اندر موجود ہیں. چلو ابراہیم صاحب, جب بھی جو انڈیا کی سطح سے انڈیا سے کوئی بندہ جاتا ہے اس لیول کے اوپر, جس طرح پرائم منسٹر مودی گئے ہیں اور سینئر لیول کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں, تو پاکستان کا ذکر خیر وہ کرنے سے وہ بھولتے نہیں ہیں, پاکستان ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی پچھلے 76 سال کے ساتھ معاملات ہیں انڈیا کے, وہ سب کے سامنے ہیں. اب یہ جو اعلامیہ آیا ہے بھاری برکم تعداد کے اندر, جو امریکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہتھیار بیچتا ہے, انہوں نے انڈیا کو کہا یہ خریدیں, وہ خرید رہے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ ہمارا نام ضرور ڈلوانا یاد ان کو رہ جاتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان یہ کرتا ہے, پاکستان وہ کرتا ہے. تو پاکستان تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ بھیا کوئی مسائل ہیں, معاملات ہیں, ہمارے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھیں, کوئی ایویڈنس ہے ہمارے خلاف لے کے آئیں, ہم بالکل اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر یہ شک ہے کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم کا, ہم تو خود اتنے بڑے وکٹم ہیں
دونوں اطراف سے. ہم تو پوری دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھیا آئیں یہاں پہ بیٹھیں, دیکھیں, مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں ہمارے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے. تو چوہدری صاحب یہ جو نیریٹو ہے یہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ یہ نیریٹو تب ختم ہوگا جب پاکستان اپنا وزن بڑھائے گا, اس کو باہر سے قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی, اسے باہر کے لوگوں کے ڈکٹیٹس پر عمل نہیں کرنا ہوگا, اسے اپنے کل بھی بات ہوئی تھی ایکسپورٹیبل سرپلس بڑھا کے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے اور امپورٹ کو ریڈیوس کرنا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو باہر کی مارکیٹوں میں اپنے لیے جابز نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اور یہاں جو بلوچستان میں, کے پی میں, پاکستان میں مختلف حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, تخریب کاری ہو رہی ہے, جاسوس وہ یہاں آ رہے ہیں, ان کو کلا کما کرنا ہے, ان کو کچلنا ہے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لینا ہے. آپ نے 1 سال میں ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو بنے گے, آپ نے کتنی آل پارٹیز کانفرنس کی ہیں اگینسٹ دی مینس آف دہشت گردی, اگینسٹ انڈین سازشیں اگینسٹ پاکستان. امریکہ جو ہے وہ ایک 25 کروڑ کی آبادی والے ملک کو کس طرح اگنور کر سکتا ہے, یا اور کوئی ملک. لیکن اس وقت جو ہم خبریں سنے ہیں, افواہیں سن رہے ہیں دنیا میں کہ انڈیا کو وہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں چائنا کو. پاکستان اور انڈیا کی اب ایکویشن اور بیلنس کرنے کی جو پہلے پالیسی نظر آتی تھی اس میں ہم فکر نہیں کر رہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین پاکستان کا اپنا وزن ہے, پاکستان اب کی جو علاقائی موجودگی ہے اور پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے اور پاکستان کے پاس جو غیر روایتی ہتھیاروں کا بھی انبار ہے, ہر وہ چیز موجود ہے پاکستان کے لیے سوائے 2 چیزوں کی کہ ہم نے دہشت گردی کو کچلنا ہے اور اپنی جو دوست ممالک لیڈ بائی عوامی جمہوریہ چین ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو اپ گریڈ کریں.